अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में कि वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिस वजह से किसी भी लड़की को अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू करने में या अपने ससुराल में जाके ससुराल के रिश्तों को अपने हस्बैंड को हैंडल करने में कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो पेश आती हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ अब्यूसिव फैमिली सिस्टम। अच्छा, अब ये अब्यूसिव फैमिली सिस्टम है क्या? देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जब हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 3-4 बहन भाई शादी के बाद इकट्ठे रह रहे होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो ठीक है, मैं हरगिज़ आपसे ये नहीं कह रही कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हर हाल में ही गलत है, बट अक्सर जो मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है वो यही देखा गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब लोग रहते हैं तो बेतहाशा नए नए झगड़े जो है वो जन्म लेते हैं। उन घरों में जिन बच्चों का ब्रॉटअप हो रहा होता है, वो बच्चे शुरू से ही अपनी माँओं को छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए रोते हुए और तकलीफ़ों का सामना करते हुए देखते हैं। ठीक है, अपने फादर को अपनी मदर के साथ झगड़ते हुए देखते हैं। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आप इस बात की, लेकिन वालिदैन के झगड़े बच्चों की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। अच्छा, अब अक्सर ऐसा होता है कि चूँकि शुरू में शायद वो झगड़े वालिद के लिए भी, वालदा के लिए भी थोड़ी सी अब नॉर्मल बात होती है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ उनके घर की रूटीन का हिस्सा बन जाती है। उन्हें इस सारी सिचुएशन में इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि बच्चे किस कदर और किस किस तरह से इन बातों का असर अपने ज़िंदगी पर ले रहे हैं। अच्छा, मैरिड लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि वालिदैन कभी भी अपने बच्चों को बिठा के सिखाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं कि बेटा हम आपकी शादी करने लगे हैं तो आपने मैरिड लाइफ जो है वो कैसे गुजारनी है। ऐसा कहीं भी नहीं होता। मैरिड लाइफ जो है या मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं, वो बच्चे हमेशा अपने वालिदैन को जिस अंदाज से निभाते हुए देखते हैं, या तो उसी अंदाज से निभाते हैं और या फिर उस अंदाज से वो इतने मुतनफ़र हो जाते हैं कि वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है उस रिलेशन को निभाते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि बच्चों का ब्रॉटअप जिस तरह के माहौल में होता है, वो उसी माहौल को अपनी शादी हो जाने के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अब्यूसिव फैमिली सिस्टम देखा होता है और वो उसके बाद ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो बच्चे उन वालिदैन के इस तरह के माहौल को देखने के आदी हो जाते हैं, इस तरह के झगड़ों को देखने के आदी हो जाते हैं, उनके जहन पे छोटे बड़े बहुत सारे तासुरात उन झगड़ों की शक्ल में रह जाते हैं, जिसके बाद जब वो ख़ुद अपने इस मैरिड लाइफ के रिलेशन में आते हैं तो वो चाह के भी उन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाते। अब मिसाल के तौर पे एक बच्ची, एक लड़की जिसका ब्रॉटअप एक ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ उसने एक सेपरेट फैमिली सिस्टम देखा, जहाँ उसने अपने वालिद वालदा को एक बहुत अच्छे अंदाज से, एक बहुत खूबसूरती के अंदाज से, मोहब्बत के अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हुए देखा, तो जाहिर सी बात है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही सेट हो जाएंगी उसकी मैरिड लाइफ से। तो कल को जब वो शादी करके किसी ऐसे फैमिली सिस्टम में जाएगी जिस घर के बच्चे ने एक अब्यूसिव फैमिली सिस्टम देखा होगा, तो उसके लिए किसी भी बात पे झगड़ना, उसके लिए किसी भी बात पे इंसल्ट करना, उसके लिए किसी भी बात पे कई दिन नाराज़ रहना और सम टाइम शाउट करना, इमोशनली, फिज़िकली बहुत सारे तरीक़ों से अब्यूज़ करना उसके लिए एक नॉर्मल बात रही होगी। तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी नॉर्मल बातों को नॉर्मल तरीके से लिया जाए, लेकिन उस बच्ची के लिए उस चीज़ को नॉर्मल तरीके से लेना नामुमकिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। हेल्दी इन्वायरमेंट में बड़े होने वाले बच्चे अब्यूसिव सिस्टम में जाने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन चीज़ों को बिल्कुल उसी तरीके से लें जिस तरीके से अब्यूसिव सिस्टम वाले बच्चे लेते हैं। यहाँ आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मेरी बेटी तब शायद बहुत छोटी थी, शायद 1 साल की थी। तब एक दफ़ा एक ख़ातून के साथ मुलाकात हुई जो कि इस्लामियात में PhD थी माशाल्लाह, उनकी अपनी किताबें भी थी 2-3 लिखी हुई। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ गुफ्तगू करके। उन्होंने ना मुझे एक बात बताई जो शायद आज इस बात को कई साल हो गए हैं, लेकिन ये बात मुझे एज़ इट इज़ ऐसे ही याद है और मैं हमेशा अपने मिलने वालों में अगर ज़रूरत पड़े तो इस बात का तज़करा ज़रूर करती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने घर में जो है ना अपने खाविंद के साथ ना कभी कभी ना जब काम टाइम से ना करें, मैं उनके साथ लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ और वो मेरी डांट को सुन भी लेते हैं। वो इतने अच्छे हैं
کہ وہ میری ڈانٹ کو سنتے بھی ہیں۔ تو کہتی ہے ایک دن نا اچانک سے نا مجھے خیال آیا، میری بیٹی 6-7 سال کی ہو گئی تھی، مجھے ایک دن اچانک سے خیال آیا کہ میری بیٹی نے یہ کس سے سیکھنا ہے کہ خاوند کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ تو جواب ملا کہ مجھ سے۔ تو پھر دوسرے لمحے جو خیال آیا وہ اس سے مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، یہ سوچ کے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو ایسا خاوند نہ ملا جیسا میرے پاس ہے، جیسے اس کے والد ہیں جو بیوی کی ڈانٹ بھی سن لیتے ہیں اور آگے سے مسکرا دیتے ہیں، بیوی کا غصہ بھی جھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی مسکرا دیتے ہیں، اگر اس کو ایسا خاوند نہ ملا اور اس کو کوئی خاوند اس طرح کا ملا کہ جس کو اس نے ایک بات کہی تو اس نے جواب میں 2 باتیں کہی، تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے لیے تو ضروری ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے خاوند کا احترام کروں۔ کہتی وہ دن ہے جب یہ سوچ میرے ذہن میں آئی اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے سامنے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ رات کو بیٹی کے سونے کے بعد جو غصے مجھے ہوں میں خاوند پہ نکال لیتی ہوں، باتیں بھی سنا لیتی ہوں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہمیشہ ان کے ساتھ بے تحاشا احترام سے بات کی۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ نفرتیں بھی مائیں ہی سکھاتی ہیں اور محبتیں بھی مائیں ہی سکھاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی بچیوں کو ڈلیور ہی یہ کیا ہے، ہم نے سارا دن فون کان سے لگا کے اپنی بہنوں سے، اپنی دوستوں سے، اپنی جٹھانی کی، اپنی ساس کی برائیاں کرنی ہیں اور ان کو برے برے القابات سے پکارنا ہے اور ان کے بارے میں ٹاکسک باتیں کرنی ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نہیں سن رہے۔ یہ ہم بہت بڑے اندھیرے میں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نہیں سن رہے۔ آپ یقین کریں کہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں بلکہ اس بات کو لے کے اپنے معنی اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو اس طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ بچوں نے تو اپنی سمجھ کے مطابق اس بات سے نتیجہ اخذ کرنا ہے، اور یہ وہ والے نتیجے ہوتے ہیں جو بچے منہ سے کہتے بھی نہیں ہیں، صرف اپنے دماغ کے کسی کونے میں اس کو رکھ لیتے ہیں، اور جب ان کی لائف میں یہ والا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ اکثر ان ایکسپیرینسز کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں کیے ہوتے ہیں، اور جو کہ بہت پینفل ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ جب ایسی بچی کسی ٹاکسک ماحول میں جاتی ہے، کسی ابیوسو فیملی سسٹم میں جاتی ہے، تو آپ ایک دفعہ کے لیے سوچیں کہ جس کا براٹ اپ ایک بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے، ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ہوا ہے، جس کے والدین نے ہمیشہ سے اس چیز کو سمجھا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ارادتاً مطلب نہیں کر رہے ہوتے اور ہمارے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے جیسے گھر چل رہا ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس چیز کو بڑے یقین کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ ارادہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا براٹ اپ ایسے ماحول میں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہے، تو جب آپ اس تہیے کے ساتھ اپنے گھر میں ایک ایک قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سوچ سمجھ کے ہر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ بچیاں کسی ابیوسو فیملی سسٹم میں جاتی ہیں تو دیکھیں، یہ کوئی کھانے کی ریسیپی تو ہے نہیں کہ ماں نے بتایا تھا کہ سالن ایسے بنانا ہے اور ساس نے بتایا کہ ہم ایسے نہیں کھاتے، ایسے بنانا ہے۔ وہ سالن کی ریسیپی سیکھنا یا اس کو موڈیفائی کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو آپ نے اپنے دماغ میں بچپن سے ترتیب دی ہوتی ہیں، ایک ہیلدی انوائرمنٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، اور ایک دم سے جا کے آپ کو اس قسم کا ماحول ملتا ہے تو بچیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میرڈ لائف اپنے آپ میں ایک پوری ذمہ داری ہے۔ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ جا کے نئے رشتوں میں رہنے کی، بسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ کے بچے ہوتے ہیں، تو آپ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر ایک سپورٹیو سسٹم نہ ہو اور اس طرح کا فیملی سسٹم ہو تو سوچیں کہ وہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہوگا ان بچیوں کے لیے، کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو پھر اس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں کہ یا تو وہ میرڈ لائف بالکل شیٹرڈ ہو کے رہ جاتی ہیں، اور یا پھر خدا نہ خواستہ ان کا انجام بہت برے طریقے سے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اس عورت نے گھر نہیں بسایا، اس مرد نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اور ہم بہت سارے نتیجے اخذ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج وقت یہ ہے کہ مجھے میرے تمام سننے والوں کو اور ہر وہ انسان جو شعور رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ضرور دے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں تب بھی کوشش کریں ایٹ لیسٹ ان فیکٹرز پہ کام کریں جن پہ آپ کا اختیار ہے،
جن پہ آپ کا بس ہے. آپ اپنے بچوں کے سامنے نیگیٹیوٹی نہ لے کے آئیں، اپنے بچوں کے سامنے کسی کا برا چہرہ نہ لے کے آئیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی رہا ہے تو اپنے بچوں کے سامنے وہ برا چہرہ نہ لے کے آئیں، بلکہ ان کے سامنے ایک اچھائی کی مثال بنیں، جو کہ خود آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کے بچوں کے براٹ اپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. پھر ہی ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے ہم تشکیل دے سکتے ہیں. ادروائز کیا ہوگا؟ ٹاکسک مائیں جب ہوں گی، آگے ٹاکسک بچے جب ہوں گے. تو پہلے والا ٹائم تو ایسا تھا کہ جیسی بھی شادیاں تھیں خواتین نے نبھا لی، ان کو پتہ تھا، انہوں نے سیکھا یہ تھا کہ ایسی شادیوں میں رہنا ہے. لیکن آج کل تو بچے اتنے جذباتی ہیں کہ وہ فوراً سے فیصلہ کر لیتے ہیں، فوراً سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس چیز کو کنٹینیو نہیں کرنا. تو ان کو پیشنس، ان کو نارمل رہنا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور یہ ساری چیزیں کس نے سکھانی ہیں؟ ہم نے سکھانی ہے، پیرنٹس نے سکھانی ہے، جس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ والدہ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری والد کی بھی ہے. والدہ کی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بچیاں یا بچے اپنا زیادہ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، باپ کے ساتھ کم ٹائم گزارتے ہیں. کوشش کریں میرے ساتھ آپ لوگ بھی ان چیزوں پہ کام کرنے کی. میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں، ظاہر ہے میں بھی آپ لوگوں جیسی ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوں، اسی معاشرے میں رہ رہی ہوں. لیکن میں ہر وقت اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتی ہوں کہ ان ساری خرابیوں کے باوجود ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ آپ بھی اس چیز کی کوشش کریں. اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں ایک اور امپورٹنٹ پہلو پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی. تب تک کے لیے اجازت. جزاک اللہ خیرہ.